یہ جو میرا آج ویلاگ ہے یہ ایک بڑی مشہور کتاب پہ ہے اباؤٹ دا فارن پالیسی آف پاکستان، اور یہ لکھی کس نے؟ عبد الستار نے، گاڈ بلیس ہز سول، اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، جو کہ کیریئر ڈپلومیٹ تھا اینڈ فارن سروس کا بندہ تھا، ارلی فارن سروس کا بندہ تھا. ہی سرو 3rd سیکٹری سے لے کے 4 times ایمبیسڈر اینڈ دین فارن سیکٹری اور پھر فارن منسٹر پاکستان کا. تو یہ جو کتاب ہے ون آف دا بیسٹ ریٹن بکس، چونکہ فارن پالیسی میں خود بھی پڑھاتا رہا ہوں، میں نے پڑھی جب اسٹوڈنٹ تھا، اور یہ وہ کتاب ہے، یہ اس کا 4th ایڈیشن ہے، اور یہ اس نے 4th ایڈیشن آیا 2017 میں، اس کی ڈیتھ سے 2 سال پہلے. اور انٹروڈکشن دیا ہے ایکس جو ہمارے فارن منسٹر تھے آغا شاہی اینڈ ICS آفیسر. اور یہ کتاب کا جب پہلا ایڈیشن آیا 2006 میں تو ان کی عمر 75 سال تھی، مطلب یہ کتاب 75 سال کی عمر میں اس نے لکھی، اور 27 اس کے چیپٹر ہیں. اور میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا جو اسٹوڈنٹس ہیں انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ پولیٹیکل سائنس کہ اس کتاب کو 1 یا 2 دفعہ غور سے پڑھیں. اینڈ انگلش ویری سمپل، اور اس کتاب کی ایک اٹریکشن یہ ہے کہ ہارڈلی 3 پیجز گزرے ہوں گے کہ کوئی سب ہیڈنگ نہیں آ جائے، تو وہ بور نہیں ہوتا. وہ جو 10 12 صفحے کی ڈائریکٹ ریڈنگ نہیں ہے، اٹس لائک ہر 2 صفحے کے بعد ایک بڑی سب ہیڈنگ. تو اے گڈ بک. جو پہلے اس کے 2 3 4 چیپٹر ہیں بگننگ کے فورن جو پالیسی ہماری تھی، قائد اعظم کو یہ کوٹ کر کے کہتا ہے کہ قائد اعظم لبرل، ڈیموکریٹک اور ایک پیسفل پاکستان چاہتے تھے، جہاں ارسپیکٹو آف ریلیجن اور کاسٹ اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات. اور یہ کہتا ہے کہ قائد اعظم کو اس بات کا بڑا شوق ہوا تھا کہ جب یونائٹڈ نیشن سپتمبر 47 میں پاکستان نے UN کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا، تو افغانستان واز دا اونلی کنٹری وچ اپوزڈ اس. حالانکہ قائد اعظم نے پہلا کام یہ کیا تھا آزادی کے بعد کہ وزیرستان سے آرمی، یہ منزئی بریگیڈ تھی، اور نارتھ اس نے ساری واپس کر لی کہ ہمیں نہیں چاہیے، اینڈ افغانستان از آور بردر کنٹری، نو تھریٹ فرام دیم. بٹ اے فیکٹ ریمینز، یہ تو کلیئر نہیں لکھتا، لیکن فیکٹ ہے کہ ان لائک نہرو، اگر قائد اعظم 17 سال زندہ رہ جاتا، انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے مور بیلنس نیوٹرل، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ نہرو 17 سال پرائم منسٹر رہا، اور اس نے کسی کو فارن منسٹر نہیں بننے دیا، خود وہ تھا. حالانکہ اس کو کئی دفعہ کہا کلوز سرکلز نے کہ آپ اس کو کسی اور کے حوالے کریں، بٹ کیپنگ دا فیکٹرز کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی کو شیپ کرتے رہے ہیں آج تک، اس میں ایک تو آئیڈیالوجیکل تھا، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ کشمیر ہیز بین اے بون آف کنٹینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، جس کی وجہ سے ہمارے جو تعلقات تھے بائی لیٹرل وہ نان انڈیوریبل ہیں، اور اب تو بڑے کشیدہ ہو چکے ہیں. اور سیکیورٹی تھریٹ پرسیپشن پاکستان کا، اور یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان نے سیٹو سینٹو، یہ جو 4 الائنسز، ایک چیپٹر ہے 4 الائنسز پہ، انکلوڈنگ بائی لیٹرل الائنس ود امریکہ آن سیکیورٹی ایشوز، اور جس میں ہم نے بڑا بیر میں امریکن کیمپ کے لیے زمین دی، امریکن کیمپ بنا، جو کہ یو پیپل نو اباؤٹ اٹ. تو پاکستان unnecessarily
اس کا جو سیکیورٹی پرسیپشن تھا فرام کمیونزم اینڈ فرام انڈیا ڈروو اٹ ٹو alliances. مشتاق احمد کی جو کتاب ہے ون آف دا گڈ بکس آن فارن پالیسی، وہ کہتا ہے بائی جوائننگ سیٹو اینڈ سینٹو پاکستان جمپ فرام کوالیفائڈ نیوٹرلٹی انٹو ان نیچرل alliances. کیونکہ پاکستان کی جو نیوٹرلٹی فیز ہے وہ پہلے 7 سال تھا، 54 آنورڈ آج تک پاکستان ہیز نیور پلیڈ اے qualified neutral role. اور پھر جو نان الائن موومنٹ چلی وہ بھی ہم نے نہیں جوائن کر سکے. ہم نے 79 میں جوائن کیا نیم کو، بٹ اٹ واز ٹو لیٹ، اور ٹوائلائٹ تھی نیم کی. ون آف دا پیکولیرٹی اکارڈنگ ٹو عبدالستار جو ہماری فارن پالیسی کی ہے کہ وی ہیو بین ڈپینڈنٹ آن امریکہ، اور وہ ڈپینڈنسی کی جو نیچر ہے وہ یہ ہے جو ڈپینڈنسی میں ہوتا ہے کہ کور پیریفری دے ٹریٹڈ اس لائک اے ماسٹرز، not buddies, not friends, or not even younger brother. اور out of my experience میں پچھلے 40 سال سے فورن پالیسی پڑھا رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو. America can never be friend of any Islamic country, including Pakistan. America can never see any Islamic country achieving good representative system. کیوں کہ جب بھی کوئی ریپرزنٹیٹو پروسیس سے لیڈرشپ آئے گی جمہوریت کے تھرو، لیڈرشپ ول بی اینٹی امریکہ. بھٹو تھا، عدنان مہندرس تھا، اب طیب ہے، لیکن امریکہ کے اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہے، ہاں پاکستان ان کی ضرورت ہے بیکاز آف جیو پالیٹکس اور اب چائنا فیکٹر. چائنا ریلیشن پاکستان پہ عبدالستار بڑے ڈیٹیل میں لکھتا ہے، بٹ ون تھنگ از فیکٹ کہ ہم may be dependent now on China. China has never betrayed our interest. China has stood by us always. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب طالبان کو سپورٹ کیا and then 9/11 happened, تو we took U-turn and we took U-turn under compulsion. عبدالستار نہیں لکھتا، لیکن یہ میری سوچ ہے اور بڑے بڑے اسکالر نیوٹرل نے یہ لکھا ہے کہ had there been a good democratic government, a good representative government, پاکستان یو ٹرن نہ لیتا. پاکستان نے یو ٹرن لے کے بڑی غلطی کی. اس کے بعد افغانستان can never be friendly and never، کیونکہ پھر تو طالبان کی بچرنگ ہوئی، we handed over many of them to them. مطلب ہے we supported them. اور وہ ایک پیریڈ تھا طالبان کا کچھ سال کہ جب آپ کے ویسٹرن بارڈر سیف تھے اور نو تھریٹ فرام دیم. ادروائز اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں، اور یہ عبدالستار کہتا ہے افغانستان کے تعلقات انڈیا سے زیادہ اچھے اور نارمل رہے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں رہے بیکاز یو آر امیجیٹ نیبر. پھر وہ پختونستان ڈیورنٹ لائن بارڈر ڈسپیوٹ وٹ اور باقی کئی چیزوں پہ ہائی لائٹ کرتا ہے، انکلوڈنگ کارگل ایشو پہ. اور یہ کہتا ہے کہ کارگل ایشو میں نواز شریف اینڈ پاکستان آرمی کی جو کمانڈ تھی بہت مس پرسیو. لیکن آئی بلیم آرمی اسٹیبلشمنٹ مور، کیونکہ ساری اسٹریٹجی تو ان کی تھی. مے بی نواز شریف نے اپنے کئی دفعہ یہ انٹرویو میں بولا بھی ہے کہ آئی واز ناٹ ٹیکن انٹو کانفیڈنس. لیکن آئی بلیو کہ جب کلنٹن نے اس کو بلایا نواز شریف کو نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ انڈین پرائم منسٹر کو بلایا وہ نہیں گیا. اس نے کہا جی آئی کین ڈسکس آن ٹیلی فون. گڈ. اور یہ کہتے کہ پاکستان پہ امریکہ نے
کئی دفعہ ایسے وقت میں سینکشن لگائے، ان کی امداد روکی جب وہ ڈیسپریٹ تھے، انکلوڈنگ 99 میں. اور یہ کتاب میں یہ نہیں لکھا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ امریکہ نے جاپان سے بھی کہا تھا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ہیلپ روکو، اور ان دا ویک آف دیٹ پھر چائنا، سعودی عربیہ، کویت، انہوں نے ان کی ہیلپ کی، اور سعودی عربیہ نے ہمیشہ ہماری ہیلپ کی ہے. آئی ٹیل یو، اے ویری ٹرسٹڈ فرینڈ، اے ویری گڈ بک، اے ویری گڈ بک، ون شوڈ ریڈ اٹ. اور اس کتاب کے 4th ایڈیشن کے بعد عبدالستار صاحب فوت ہو گئے. میں ان سے ملا کئی دفعہ ان سیمینارز میں، اور وہ بڑا ایکٹیو ہوتا تھا اکیڈمک ڈسکشنز میں.